السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید اسد حسین۔ کیا ایران کو واقعی شکست دینا ممکن ہے؟ یہ سوال آج دنیا کے طاقتور ترین دماغوں کو الجھا چکا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور مغرب کی طاقتور افواج، جدید ٹیکنالوجی، خفیہ ایجنسیاں، سیٹلائٹ وارفیئر، پابندیاں، بائیکاٹس اور میدان جنگ میں لڑی جانے والی پراکسی جنگیں، سب کچھ آزمایا گیا، لیکن ایران آج بھی کھڑا ہے، بلکہ زیادہ مضبوط، زیادہ خود مختار اور زیادہ خطرناک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران کو شکست کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس کا جواب تاریخ کے صفحوں میں دفن ہے، عقائد کے اندر موجود ہے، زمین کے خد و خال میں چھپا ہے اور قوم کے دلوں کی دھڑکن میں محسوس ہوتا ہے۔ آئیں اس راز کو کھولتے ہیں۔ یہ سرزمین یونانیوں کے لیے پارس تھی، رومیوں کے لیے ایک خطرہ، عربوں کے لیے ایک امتحان، چنگیز خان کے لیے قبرستان، اور آج کی دنیا کے لیے ایک مستقل پریشانی۔ ایران ایک ایسی تہذیب کا وارث ہے جس کی جڑیں 3000 سال پرانی تاریخ میں پیوست ہیں۔ ہماخامشی، ساسانی، صفوی، سب نے اپنی انفرادیت چھوڑی، لیکن مزاحمت کا جذبہ ان سب میں مشترک رہا۔ یہ وہی سرزمین ہے جس نے سکندر اعظم کو زخم دیے، جس نے عربوں کو جنگ قادسیہ میں کامیابی تو دی مگر دل کبھی نہیں جیتنے دیا۔ یہی وہ ملک ہے جس پر منگولوں نے حملہ کیا، شہر جلا ڈالے، دریا خون سے لال ہو گئے، لیکن کچھ ہی دہائیوں میں منگول خود ایران کی تہذیب میں ڈھل گئے۔ یہی ایران ہے جو مر بھی جائے تو دوبارہ جنم لے لیتا ہے۔ پھر سن 1979 آتا ہے، ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوتا ہے، ایک ایسا انقلاب جو صرف نظام حکومت کی تبدیلی نہیں تھا بلکہ نظریے کی جنگ کا آغاز تھا۔ نہ مشرق نہ مغرب کا یہ نعرہ صرف امریکہ اور روس کے خلاف نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے ظالم نظاموں کے خلاف تھا۔ جب شاہ ایران ملک چھوڑ کر بھاگا تو کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس کے بعد آنے والا نظام صرف جغرافیائی ایران کا نہیں بلکہ نظریاتی ایران کا ظہور تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایران کو شکست دینا صرف فوجی آپریشن نہیں بلکہ نظریاتی جنگ بن گئی۔ پھر ایران عراق جنگ شروع ہوئی۔ صدام حسین پوری عرب دنیا، امریکہ اور یورپ کی مدد کے ساتھ ایران پر ٹوٹ پڑا۔ 8 سال کی وہ جنگ جس نے لاکھوں جانیں نگلی، لیکن ایران نہ جھکا، نہ بکا، نہ ٹوٹا۔ معاشی پابندیاں، ہوائی حملے، کیمیکل ہتھیار، سب کچھ آزمایا گیا، لیکن ایک قوم جو شہادت کو کامیابی مانتی ہو اسے کس چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو محاذ پر بھیج رہا تھا، ایک ماں اپنے بیٹے کی شہادت پر ناز کر رہی تھی، ایک نسل پوری قوم کے لیے قربان ہو گئی، اور وہ قربانی آج بھی ایرانی قوم کو ناقابل شکست بناتی ہے۔ ایران کی سرزمین خود میں ایک قدرتی قلعہ ہے۔ شمال میں البرز کے پہاڑ، مغرب میں زاگرس کی بلندیاں، جنوب میں خلیج فارس کی گہری لہریں اور مشرق میں ریگستان۔ کوئی بھی حملہ آور ہو، سپلائی لائن ٹوٹ جاتی ہے، فوجیں تھک جاتی ہیں اور میدان میں ایرانی گوریلا فورسز کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں فوجی طاقت نہیں بلکہ زمین خود دشمن کے خلاف لڑتی ہے۔ آج کا ایران صرف ایک نظریاتی ریاست نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک عسکری قوت ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی، بیلسٹک میزائلز، سائبر وارفیئر اور پراکسی فورسز، یہ سب کچھ ایران کو 21ویں صدی کی جنگوں میں ایک فیصلہ کن کھلاڑی بناتے ہیں۔ حزب اللہ، حشد الشعب، حوثی اور شام میں ایرانی اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ کو بدل چکا ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک خطے کی روح ہے
ایرانی قوم کا دل ایک اور چیز سے جڑا ہے، اور وہ ہے ان کا مذہبی عقیدہ۔ ایرانی شیعہ عقیدہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کر رہی ہے، اور جو قوم سمجھتی ہو کہ وہ تاریخ کا آخری لشکر ہے، وہ کبھی ہار نہیں مانتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے نوجوان محاذ جنگ کو جنت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کی ہر پابندی، ہر سازش، ہر حملہ ایرانی قوم کو مزید متحد کر دیتا ہے۔ 40 سالہ اقتصادی پابندیاں، مگر ایران ٹوٹا نہیں۔ اپنا نیوکلیئر پروگرام بنایا، اپنی دوائیں بنائیں، اپنے ڈرون، اپنی گاڑیاں، اور یہاں تک کہ اپنا انٹرنیٹ سسٹم تیار کیا۔ روس، چین، ترکی جیسے ممالک سے سفارتی روابط مضبوط کیے، اور برکس، ایس سی او آئی سی، ہر عالمی فورم پر ایران کی موجودگی آج بھی دشمنوں کے لیے ایک چبھتا ہوا سوال ہے۔ ایران کو شکست دینا آسان ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑے حملہ آوروں کو تھکایا، ٹکڑوں میں توڑا، اور خود اپنی مٹی میں دوبارہ جنم لیا۔ یہ قوم نہ صرف ماضی کی وارث ہے بلکہ مستقبل کی معمار بھی ہے۔ یہ قوم زخم کھا کر بھی مسکراتی ہے، مر کر بھی زندہ ہو جاتی ہے، اور جھکنے کی بجائے شہادت کو گلے لگا لیتی ہے۔ تو اگلی بار جب ایران کو کمزور سمجھنے کی غلطی کرے تو پہلے اس کی تاریخ پڑھ لے، اس کی سرزمین کو دیکھ لے، اور اس قوم کے ماتھے کا غرور سمجھ لے۔ ایران کو شکست دینا صرف فوجی مشن نہیں، بلکہ ایک قوم کی روح کو روندنا ہے، اور روح کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، گو کہ یہ مجھے کہنا پڑے گا، اسرائیل نے پراپر پیپر ورک نہیں کیا۔ اسرائیل نے ایران کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ اسرائیل ناواقف ہے ایران کی تاریخ سے، ایرانی قوم کی تاریخ سے۔ انہوں نے اس قوم کو گرانے، روندنے اور کچلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ صدیوں سے کی جانے والی کوششیں ایرانی قوم اپنے جذبہ ایمانی سے، اپنی شہادت کے جذبے سے ہمیشہ ہمیشہ ناکام کرتی آ رہی۔